ہمیشہ مامی میرے کمرے میں آتی تھی۔ ایک دن میں کسی کام سے خود مامی کے کمرے کی طرف گیا تو ان کے کمرے سے آتی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ ماموں تو نوکری پر تھے، پھر مامی کے کمرے سے یہ آوازیں کیسی آ رہی تھی؟ میں نے خاموشی سے مامی کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مامی موبائل فون پر مصروف تھی۔ مامی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مامی کی حالت دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ وہ کچھ عجیب سے لباس میں تھی اور اتنا اندازہ مجھے ہو رہا تھا کہ وہ موبائل فون پر کیا کر رہی ہیں۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی، شاید اسی لیے میں ان کے جذبات سمجھ گیا تھا۔ جب ہی میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا اور ایسا ظاہر کیا کہ جیسے مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ مامی تنہائی کا شکار ہیں اور کچھ بہت غلط کر رہی ہیں۔ ماموں انہیں وقت نہیں دیتے تھے اور شاید اسی لیے وہ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خود ہی میں نے ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹک دیا تھا، اور یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی۔ میں ان کے کسی ذاتی معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک دن میرے ساتھ ہی۔ میری مامی بہت ہی خوبصورت جوان عورت تھی، ماموں سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور حد سے زیادہ حسین بھی۔ پہلی بار جب میں نے مامی کو دیکھا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ میرے ماموں کی بیوی ہیں۔ ماموں مامی کو اماں سے ملوانے کے لیے ہمارے چھوٹے شہر لائے تھے۔ وہ بہت خوشی خوشی ہمارے گھر آئی تھیں، لیکن انہیں دیکھتے ہی اماں کا مزاج بدل گیا تھا۔ دراصل ماموں نے کسی کو بھی بتائے بغیر شادی کی تھی۔ نانا نانی تو زندہ تھے نہیں، اس لیے ماموں بڑے شہر میں اکیلے رہتے تھے، اور وہیں انہوں نے بنا کسی بہن بھائی کو بتائے شادی رچا لی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئے اور اماں کو بتایا کہ یہ ان کی بیوی ہے تو اماں دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور پھر جب ماموں نے رشتہ بتایا کہ وہ کوئی دور کی رشتہ دار کی بیٹی تھی تو اماں نے صاف صاف کہہ دیا، اتنے بدذات لوگوں میں شادی کیوں کر لی ہے؟ جس نے تم سے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہو وہ بھلا رشتوں کو کیا نبھائے گی؟ ایسی بد کردار عورت سے شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اماں نے منہ پھیر لیا تھا اور مامی کو قبول نہیں کیا تھا۔ اماں کی بات سن کر مامی کا بہت دل دکھا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی کہ میں بد کردار نہیں ہوں، آپ کے بھائی سے میں نے محبت کی ہے اور ہم دونوں نے پسند کی شادی کی ہے، اس سے زیادہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اماں نے ان کے اگلے پچھلوں کے سارے قصے نکال کر انہیں گھر میں رہنے کی جگہ بھی نہیں دی تھی، اور ماموں جس طرح مامی کو لے کر آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے تھے۔ ماموں مامی کے جانے کے بعد اماں نے ہمارے سامنے بھی مامی کو بہت برا بھلا کہا تھا اور بتایا تھا کہ وہ نانا کے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور ان کا خاندان ایسا ہی ہے، پیسے کا لالچی اور کردار کا کچا۔ اسی لیے ہم نے بھی اماں کی بات مان لی اور ہمیں بھی یہی لگا کہ مامی نے واقعی ہی لالچ میں شادی کی ہوگی۔ ویسے بھی وہ ماموں سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، بہت خوبصورت تھیں، پھر انہیں اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بہنیں بھی کہنے لگیں کہ دولت کا نشہ ہی مامی کو اس شادی کے لیے مجبور کر گیا ہوگا۔ لیکن پھر جب میں بڑے شہر آیا اور ماموں کے گھر رہنے لگا تو میری مامی سے دوستی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ بے تکلف ہوتی چلی گئی۔ مجھے لگنے لگا کہ میری ماں غلط سوچتی تھی۔ مامی کا رویہ تو میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، وہ بالکل دوستوں کی طرح سے تھی۔ میرے سامنے نہ ہی انہیں شرم آتی تھی اور نہ ہی میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے بڑے ہی آسانی سے میرے آگے پیچھے گھر کے کام کرتی، میرے قریب بیٹھ جاتی، ہم ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے، گیم کھیلتے۔ مامی ہر طرح سے میری دوست بن چکی تھی، اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ دیا کرتی تھی۔ اکثر تو ماموں کو لے کر وہ شکوے شکایتیں کرتی تھی کہ میرے ماموں انہیں وقت نہیں دیتے اور اسی لیے میرے آنے سے وہ بہت خوش تھی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسے ہونے لگا کہ ماموں جیسے ہی نوکری کے لیے نکلتے تو وہ میرے ہی کمرے میں آ جاتی، کبھی بستر پر لیٹ کر مجھ سے باتیں کرنے لگتی تو کبھی مجھے بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لٹا لیتی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے۔ مامی کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا اور شاید سننے والا کوئی تھا نہیں، اسی لیے انہیں میں مل گیا تھا۔ ایک دن بات کرتے کرتے بے اختیار مامی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ مجھے تمہارے جیسے گبرو جوان مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔
تمہارے ماموں تو بڑے عجیب سے ہیں، 1000 بار کہا ہے کہ جم جایا کریں لیکن سنتے ہی نہیں ہیں۔ انسان بڑھتی ہوئی عمر کو نہیں روک سکتا لیکن بڑھتے ہوئے پیٹ کو تو روک سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مامی نے برا سا منہ بنایا اور میری زوردار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ماموں کا پیٹ واقعی بہت زیادہ نکل گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ کھاتے تھے اور انہیں اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں تھا، لیکن شاید مامی کو ان کا بے ڈول وجود اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ مامی کہنے لگی کہ تم کیوں اپنے ماموں کو نہیں سمجھاتے کہ وہ بھی تمہاری طرح سے فٹ ہو جائیں؟ آدمی تو فٹ ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ماموں سے ڈائٹ نہیں کروا سکتی، اور جب تک وہ الٹی چیزیں نہیں چھوڑیں گے فٹ نہیں ہو سکتے۔ مامی نے بھرپور نظر میرے وجود پر ڈالی اور ایک سرد آہ بھر کر کچھ کہے بغنا اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ موقع ملے گا تو ماموں سے ضرور بات کروں گا۔ واقعی انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت تھی، لیکن ماموں گھر پر ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ صبح کام پر جاتے تو پھر رات 11 بجے کے قریب لوٹتے اور تھکے ہارے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ مامی سارا دن تنہا ہی رہتی تھی اور اسی لیے جب میں کالج سے واپس آتا تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا چکر کاٹتی، میرے ساتھ وقت گزارتی۔ اب آہستہ آہستہ وہ حد سے زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ بنا دروازہ بجائے ہی وہ کمرے میں آ جاتی تھی۔ ایک دوپہر کالج سے آ کر میرے کمرے میں یونیفارم تبدیل کرنے لگا۔ میں نے شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھی اور الماری کھول کر کھڑا ہو گیا تاکہ دوسری شرٹ نکالوں اور شاور لینے چلا جاؤں، مگر اتنے میں مامی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی نظر جیسے ہی میرے وجود پر پڑی تو کتنی ہی دیر وہ مجھے تکتی رہی۔ میں نے پوچھا، مامی کیا ہوا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی چند قدم کا فاصلہ طے کرنے لگی اور میرے بالکل قریب آ گئی اور کہنے لگی، عادل مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، جی مامی بتائیں کیا کام ہے؟ مامی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک قدم اور بڑھا کر میرے اور قریب آئی اور کہنے لگی کہ جو میں تمہیں کہوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے وجود پر رکھا ان کا ہاتھ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ جی مامی آپ حکم کریں۔ مامی نے اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، بس جلدی سے، میرا نام عادل ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر کے بڑے شہر میں آیا تھا تاکہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں۔ اس دوسرے شہر میں صرف میرے ایک ماموں رہتے تھے، لیکن مامی کی وجہ سے میں نے ان کے گھر کی بجائے ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا۔ دراصل میری بڑی مامی عجیب و غریب عورت تھی۔ سارے خاندان میں ان کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ ہر کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے انہوں نے تعلق ختم کیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں پڑھائی کے لیے بڑے شہر آیا اور مامی نے پہلی بار مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہو۔ مامی کی بات پر میں حیران رہ گیا کیونکہ ان کی تو میری ماں سے بھی بالکل نہیں بنتی تھی۔ ماموں بھی مامی کی بات سن کر حیران ہوئے۔ وہ بھی مامی کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھے اور اسی لیے انہوں نے خود سے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ مامی کی بات پر میں کچھ ہچکچایا اور پھر میں نے منع کر دیا کہ میں ہاسٹل میں ہی ٹھیک ہوں، لیکن مامی نے بے تکلفی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا تم خاندان والوں نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ تمہاری ماں مجھے 2 باتیں سناتی ہے تو میں بھی آگے سے 4 باتیں کہہ دیتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے۔ یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے تو ماموں کے گھر کے ہوتے ہوئے تم ہاسٹل میں کیوں کر رہو گی؟ بھلا اچھا لگے گا؟ اب تمہیں دوبارہ ہاسٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بس کھڑے کھڑے ماموں کو سلام کرنے کے لیے ہاسٹل سے ان کے گھر پہنچا تھا، مامی کی اس آؤ بھگت پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، جاؤ جا کر اپنا سامان ہاسٹل سے لے کر آؤ، میں تمہاری پسند کا کھانا بنواتی ہوں۔ پھر ماموں سے کہنے لگی کہ اوپر والا کمرہ صاف کروا دو، اب عادل یہیں رہے گا۔ یہ سن کر ماموں بھی بہت خوش ہو گئے تھے اور میں بھی کہ ہاسٹل کا خرچہ بچ جائے گا، ساتھ ہی گھر کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے 4 دن سے میں باہر کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ 4 سال میں کیسے اس طرح گزارا کر سکتا تھا؟ میں نے بھی زیادہ پس و پیش نہیں کی اور جلدی سے مامی کی بات پر فوراً سے حامی بھر دی اور اپنا سامان لینے کے لیے
ہاسٹل چلا گیا۔ سامان اٹھا کر میں نے اپنی ماں کو فون لگایا اور بتایا کہ مامی نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے بلا لیا ہے اور اب ہاسٹل سے میں ماموں کے گھر شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی چلو اس عورت کا کچھ تو خاندان کا خیال آیا۔ میں نے اماں سے کہا مامی اتنی بری نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی بس بس زیادہ حامی کا چمچہ مت بن، تیری مامی کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میرے کماؤ پوت بھائی کو پھنسا کر اس نے اپنی زندگی سنوار لی ہے۔ وہ اور اس کا خاندان کیسا ہے سب جانتے ہیں، بس تیرے ماموں کو نظر نہیں آتا۔ اماں کی بات سن کر میں نے فون بند کر دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ عورتوں کے آپس کے مسئلے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو اچھا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر میں اپنا سامان اٹھا کر مامی کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اپنے گھر بلانے کے پیچھے مامی کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر ہاسٹل سے مامی کے گھر پہنچ گیا۔ مامی نے میری پسند کا کھانا تیار کیا تھا۔ اسی رات کافی دیر تک میں اور ماموں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے۔ ہم وہ اپنی بیوی سکینہ کی خوب تعریفیں کر رہے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے۔ پھر اگلے دن ماموں دفتر چلے گئے اور اتفاقاً میری کالج کی چھٹی آ گئی۔ میں صبح 11 بجے اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلا تو مامی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ بنا دوپٹے کے وہ جھاڑو پونچھے میں مصروف تھی۔ میں نے پہلی بار مامی کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، گوری چٹی، لمبی ستواں ناک، ان کے ماتھے پر آتا پسینہ ان کے وجود میں اتر رہا تھا اور وہ تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی عادل ناشتہ کرو گے؟ تمہارے لیے ناشتہ بناؤں؟ میں نے کہا نہیں مامی، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھاڑو چھوڑ کر میرے قریب آئیں اور کہنے لگی کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح مجھے غیر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں تو مامی۔ مامی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ کہنے لگی خاندان والے مجھے بہت غلط سمجھتے ہیں لیکن میں اتنی بری نہیں ہوں۔ میں نے اور تمہارے ماموں نے پسند کی شادی ضرور کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں گھر بسانے والی عورت نہیں ہوں۔ تمہاری ماں بار بار مجھے یہی کہتی رہی کہ میں گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں گھر بسانے والی عورت نہیں۔ تمہاری ماں بار بار مجھے یہی کہتی ہے کہ میں گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہوں، بس اسی لیے میں بھی ان سے 2-4 باتیں غصے میں کہہ دیتی ہوں۔ تم ان باتوں کو اپنے دل سے نہیں لگانا۔ مامی چاہتی تھی کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے ان کے گھر میں رہوں، اس لیے میں نے انہیں یقین دلایا کہ مجھے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنی ماں کی باتوں میں یا ان کی کسی لڑائی کو یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مامی خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی چلو میرے ساتھ باورچی خانے میں، دونوں مل کر ناشتے کے لیے کچھ بناتے ہیں۔ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ مامی نے میرے ہوتے ہوئے بھی دوپٹہ نہیں پہنا تھا بلکہ وہ مجھے لے کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی، ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ کام کہتی جاتی اور خود بھی ہاتھ چلاتی جاتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ مامی کا بے تکلف انداز مجھے اچھا لگا تھا کہ کم سے کم ہاسٹل کی زندگی سے ماموں کے گھر میں رہنا زیادہ آسان اور اچھا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ مامی بہت زیادہ تنہا ہے۔ ماموں سارا دن دفتر میں ہوتے اور مامی گھر کے کام کاج کرنے کے بعد خاموشی سے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ کئی بار تو میں نے انہیں آنسو بہاتے بھی دیکھا تھا۔ بہت پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ انہوں نے پسند سے ماموں سے گھر سے بھاگ کر شادی تو کر لی ہے لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ ماموں کی محبت پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ اپنے گھر والوں کی بھی یاد کرتی تھی۔ میں نے مامی کو سمجھایا کہ ماموں آج بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر خود مامی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ جب یہ بے تکلفی بڑھی تو مامی بار بار میرے کمرے میں آ جاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتی اور میں بھی خوش ہو جاتا۔ لیکن پھر مامی نے میرے بستر پر لیٹنا شروع کر دیا، اکثر تو اپنے نائٹ ڈریس میں بھی میرے سامنے آ جاتی اور اس میں بھی انہیں شرمندگی نہ ہوتی بلکہ وہ میرے قریب ہی بیٹھ کر کوئی مووی لگا لیتی تھی۔ کبھی مجھ سے پوچھتی کہ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو بتاؤ، میں تمہاری اس سے شادی کروا دوں گی، تو کبھی کہتی کہ میں خود تمہارے لیے لڑکی پسند کروں گی۔
پھر ایک دن کہنے لگی کہ تم بہت جوان مرد ہو اور مجھے ایسے ہی مرد اچھے لگتے ہیں۔ وہ خود مجھے روزانہ دودھ کا گلاس لا کر دیتی اور کہتی کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ مامی اپنے موبائل فون میں مصروف رہنے لگی ہیں۔ اکثر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر ان کے کمرے سے آوازیں آنے لگتی۔ میں نے کبھی مامی کی جاسوسی کرنے کا نہیں سوچا تھا، اسی لیے جب سیمسٹر ختم ہونے پر مجھے کالج سے کچھ دنوں کی چھٹیاں ملیں تو میں واپس اپنے شہر جانے کی ٹھان چکا تھا، لیکن مامی نے مجھے جانے نہ دیا بلکہ زبردستی مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد میں تنہا ہو جاؤں گی، اس لیے تم مت جاؤ۔ اور پھر ان کی خاطر میں رک گیا۔ سارا دن گھر سے باہر گھومتے مامی میرے بہت ہی قریب ہو کر میرے ساتھ تصویریں بھی بناتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارے ماموں کو تو ان سب چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے لے کر ہر شاپنگ مال کی سیر کرتی اور پھر جب ہم تھک کر واپس آتے تو مامی بھی میرے ہی کمرے میں آ جاتی۔ اب تو مجھے بھی اس بات کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ البتہ جب بھی میں اپنی ماں کو فون کرتا تو وہ کہتی کہ اپنی مامی سے دور رہا کرو، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ لیکن اب میں اپنی اماں کو کس بات کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں یہ سب کچھ واقعی ہی مامی کی جلن میں کہتی ہیں، کیونکہ ماموں کو تو نوکری بہت اچھی ملی ہوئی تھی۔ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ سب بہن بھائیوں پر خرچہ کرتے تھے۔ شادی کے بعد وہ مامی کے ہی ہو کر رہ گئے تھے اور شاید اسی لیے میری ماں کو مامی سے نفرت ہو گئی تھی، ورنہ مجھے تو مامی میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ ہر عید پر ماموں ہمیں ہزاروں روپے دیا کرتے تھے۔ وہ اکیلے تھے تو ساری کمائی بہنوں اور بہنوں کے بچوں پر لٹاتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کسی بہن نے کبھی ان کی شادی کرنے کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن بالآخر ماموں نے خود ہی اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا اور یہی بات بہنوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مامی کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا تھا، چھٹیاں بھی بہت تیزی سے گزر گئیں۔ اماں مجھے بلاتی رہ گئی لیکن میں واپس نہ گیا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں دوستوں کے ساتھ خوش ہوں۔ میں نے مامی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور پھر میرا کالج دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ ایک دن میں کالج سے واپس لوٹا تو میں نے اپنے یونیفارم کی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دی اور اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا کہ اتنے میں مامی کمرے میں آ گئی۔ مجھے بغیر شرٹ کے دیکھ کر وہ میرے قریب آئیں اور اپنا دوپٹہ اتار کر نیچے زمین پر ڈال دیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے میری شرٹ کی زپ بند کھول دو۔ میں ایک دم گھبرا گیا، پیچھے ہٹا اور کہا کیا ہو گیا ہے مامی؟ وہ کہنے لگی کہ ارے یہ پھنس گئی ہے، تم اسے کھولو تو میں بھی جا کر کپڑے چینج کروں اور پھر تمہارے لیے لنچ نکالوں۔ ان کے کہنے پر میں نے ان کی شرٹ کی زپ کھولی تو وہ اچانک ہی پلٹ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان سے دور ہوتا انہوں نے خود مجھے دھکیل کر بستر پر لٹا لیا۔ انہوں نے اپنے بازوؤں میں مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں ان کے اوپر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے وہ یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ اتنے میں ماموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گرجدار آواز میں کہہ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں خوف کے عالم میں کھڑا ہو گیا تو مامی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے ان کی شرٹ شانوں سے ڈھلک گئی تھی۔ وہ ایک دم ہی زور زور سے روتی ہوئی ماموں کے گلے جا کر لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو اسے آپ کا بھانجا سمجھ کے گھر میں جگہ دی تھی، اس کا خیال رکھا تھا، لیکن یہ تو میری ہی عزت کا دشمن بن گیا۔ دیکھیں تو اس نے اس پوری طرح سے میری شرٹ کو نوچا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شانوں سے اتری قمیض کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میری ہمت نہ ہو سکی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ میری بات پر یقین نہ کریں اور مجھے ہی غلط سمجھ لیں۔ ویسے بھی آپ کے خاندان والے تو مجھے پہلے ہی بہت برا مانتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات کسی کو پتہ چلی تو سب الٹا مجھے ہی الزام دیں گے۔ میں تو نیکی کر کے پھنس گئی ہوں۔ میری مامی نے موبائل فون نکال کر وہ تصویریں دکھائیں جو خود وہ میرے قریب گھس گھس کر کھینچتی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن میں نظر انداز کر رہی تھی، مگر آج تو اس نے ہر حد پار کر دی ہے۔ باجی خود کو بہت عزت دار کہتی ہیں نا، لیکن بیٹے کو انہوں نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہی نہیں۔
مجھے ہمیشہ بدنام زمانہ خاندان کی لڑکی کہہ کر کبھی اپنایا ہی نہیں، جبکہ بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور انہیں ہوش نہیں ہے۔ یہ سن کر ماموں غصے میں آ گئے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے ہمیشہ میری بیوی کو بد کردار کہا ہے، انہیں اپنی تربیت نظر کیوں نہیں آئی تھی، اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ تم۔ میرے سامنے ہی ماموں نے اماں کو فون بھی لگایا اور بتایا کہ میں نے ان کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ میری ماں کو برا بھلا کہہ کر میری مامی فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میری مامی بھی جھوٹے آنسو بہاتی ہوئی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں سنبھل نہ پایا اور اپنے کردار کی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، نہ ہی ماموں مجھ سے دوبارہ بات کرنا چاہتے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مامی دبے پاؤں میرے کمرے میں آئیں، مسکرا کر الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، تمہاری ماں نے ہمیشہ مجھے بدنام خاندان کی عورت کہا، مجھے بد کردار ٹھہرایا، جبکہ میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اب دیکھ لو کیسے میں نے تمہیں تمہارے ماموں کے آگے بد کردار ثابت کر دیا۔ اب تمہاری ماں کو پتہ چلے گا کہ بغیر غلطی کے کسی کو اگر بد کردار کہا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے تو نکاح کیا تھا، لیکن تم پر جو الزام لگا ہے تم ساری زندگی اس کا داغ نہیں دھو سکو گے۔ تمہارے ماموں خود تمہاری ساری خالاؤں کو فون کر کے تمہارے کرتوت سنا رہے ہیں۔ اب تم خاندان میں کیسے سر اٹھاؤ گے اور تمہاری ماں کیسے سب کو جواب دے گی، یہ میں بھی دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر مامی مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے میری ماں سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اچھائی کا سارا ڈھونگ بھی اسی لیے رچایا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی میری اور میری ماں کی بھی تھی۔ میں کیوں اپنی جوان مامی کے قریب ہوا تھا؟ میں نے کیوں انہیں موقع دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتی؟ کیوں میری ماں نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی؟ اگر میری ماں بار بار انہیں بدنام عورت، بد کردار عورت نہ کہتی تو شاید وہ بھی ایسا کچھ نہ کرتی۔ میں نے اپنا سامان کو سمیٹا اور خاموشی سے ماموں کا گھر چھوڑ دیا۔ میری ماں نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ میں واپس گیا تو میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے ماں کو ساری حقیقت بتائی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تیری سچائی پر زمانہ کبھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تیرا ماموں سب کو کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تیرا گناہ دیکھا ہے۔ کون مانے گا کہ تم نے جو کچھ نہیں کیا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ آپ بھی تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ مامی بری نہیں ہے۔ آپ نے بھی تو انہیں برا ہی کہا، جبکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا تھا۔ آپ تو ان سے واقف بھی نہیں تھی۔ آپ نے تو بس ان کے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی تھی اور انہی کے حوالے سے آپ مامی کو تانے دیتی رہتی تھی۔ کیا پتا کہ جو کچھ آپ نے سنا وہ ایسا ہو بھی یا جھوٹا ہو، سب جیسے مجھ پر لگایا گیا ہے۔ الزام تو پھر آپ دنیا کو مجھے ہی برا سمجھنے دیں گی نا۔ میں نے اماں سے کہا کہ رشتوں میں زہر بھرنے والی آپ تھی اور خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میں مامی کو نہیں، آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ میں نے مامی کے اندر نہ لالچ دیکھی، نہ ہی کبھی ماموں کے ساتھ ان کا برا رویہ۔ البتہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ماموں کے ساتھ ضرور اپنا رویہ تھوڑا سخت کر لیا تھا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ پچھتاوے کا ناگ انہیں ڈس رہا تھا۔ وہ مامی کو بار بار برا کہتی تھی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ مامی نے صرف پسند کی شادی کی تھی اور اس میں بھی ماموں کی رضامندی شامل تھی۔ اماں اور باقی بہنیں چاہتی ہی نہیں تھی کہ ماموں کی شادی ہو، ان کا گھر بسے، کیونکہ ماموں کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے سب ہی، اور یہی سچائی تھی۔